वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से वापस आ गए हैं। हमें ज्वाइन किया है शकील भट्टी ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, ये कराची के जो भी हालिया बारिश के मामलात हुए हैं इस पर हम बात कर रहे हैं, और जो अंदरून सिंध बारिश ने तबाहकारियां मचाई हैं उस पर बात कर रहे हैं। सिंध सरकार कहाँ नजर आ रही है आपको और कहाँ नहीं नजर आ रही? सर, सबसे पहले तो तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी खिदमत में भी सलाम। देखिए, बात यह है कि सरकार तो ना पहले कहीं थी, ना अब नजर आ रही है, और ना कोई उम्मीद है कि आइंदा नजर आएगी। अभी कुछ रोज पहले ही बारिशों के हवाले से मैंने वार्न भी किया था, और एक मेरा कॉलम भी छाया हुआ, और मेरी एक न्यूज भी आई थी कि यहाँ लोगों में जो खासकर अंदरून साइड पर जो एक कॉन्सेप्ट पैदा करवाया जा रहा है, और कुछ ऐसे हजरात को कि जिनका कोई ताल्लुक भी है इस हवाले से, उनके जरिए कि ये जो इतनी बारिशें हो रही हैं ये अल्लाह का अजाब है, कौम को चाहिए अल्लाह ताला से माफी मांगे, अपनी जो यानी कि आप समझ लें कि गलतियां छुपाने के लिए और अपनी इंतजामी जो मसले मसाइल हैं उन पर काबू पाने के बजाय लोगों को अजाब की तरफ मुतवज्जो किया जा रहा है। इसी तरह कराची का आलम मैंने पहले बता दिया था कि यहाँ जब तक आप यहाँ के ओवरफ्लो नालों का कुछ हिस्सा नहीं करेंगे, सफाई नहीं करेंगे, पहले से उसके लिए बंदोबस्त करके नहीं रखेंगे, ये हाल वैसा ही होना है। अब तक तो वो बारिशें हुई नहीं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो अगर हो जाए तो आप देख लीजिए कि क्या से क्या हाल बनेगा। जो अंदरून सिंध बारिश ने तबाही मचाई है उसके हवाले से आप समझते हैं कि ये सारा मलबा जो है वो सिंध सरकार की तरफ गिरता है और इन्होंने काम नहीं किया, या मतलब कुदरत के जो निज़ाम है, अगर एक मुसलसल बारिश होगी तो सरकार कहाँ खड़ी होगी? नहीं सर, मुसलसल बारिश होना, पूरी दुनिया में बारिशें होती हैं, और ऐसी ऐसी तूफानी और ऐसी ऐसी जालिम बारिशें होती हैं कि अगर आप जायजा दें पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का और उनके मुख्तलिफ शहरों का, तो आपको पता चलेगा कि इससे कहीं गुना ज्यादा बारिशें होती हैं, लेकिन उस पर काबू पाया जाता है। उसके सिलसिले में पहले से तमाम इकदाम करके रखे जाते हैं, और फिर जब वो होती हैं तो उस दौरान आवाम के बचाव के लिए, उनकी सहूलियात के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाते हैं। हमारी सिंध गवर्नमेंट ने अब तक क्या किया है? उन गरीबों का, अच्छा अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है, बस अल्लाह का अजाब है, दुआएं करें, माफिया मांगे, अल्लाह का अजाब नाउज़ुबिल्लाह गरीब पे ही नाजिल होता है। जब बहती है गरीब की झोंपड़ी बहती है, जब पानी खड़ा होता है गरीब के गांव में ही खड़ा होता है, महलों पे किसी को कोई असर नहीं होता। तो अल्लाह का अजाब से खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला के यहाँ बहुत इंसाफ है, और अल्लाह ताला के यहाँ रहम है और करम है। सिर्फ ये कि सिर्फ अपनी नालायकियां छुपाने के लिए इसको कहीं ट्रांसफर किया जाता है, किसी और चीज पे डाल दिया जाता है, और फिर बयानिया ये आता है कि देखिए जी क्या करें, ये तो कुदरती आफत है, अब इसके आगे तो इंसान कुछ कर नहीं सकता। कितना बड़ा अहमकाना एक्सक्यूज है। लेकिन अब क्या किया जा सकता है? इस कौम की हालत और इसका नसीब अब यही है। हम तो मजबूर हैं, सिर्फ आवाज बुलंद कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। भट्टी साहब, बाराने रहमत कहा जाता है, बारिश जो है वो अल्लाह की रहमत है, लेकिन जब आप डैम नहीं बनाएंगे, पानी जो है वो जखीरा नहीं करने की आपके पास सलाहियत होगी, तो फिर ये तो सियासत जो है इन्वॉल्व हो जाती है, जहां वहां तो सारे मामले फिर अलग हो जाते हैं ना। अभी मैं कल तक की मेरे पास जो फिगर्स हैं उसमें जो है वो दरियाए सिंध पे जो दरमियाने दर्जे का सैलाब तीनों बैराजों पर जो है वो मौजूद था। गुद्दू पे भी, अल्लाह आपका भला करे, सक्कर बैराज पे भी, कोटरी बैराज पे भी। अभी की जो सूरत हाल है, अभी मुसलसल बारिश हो रही है। उधर बलूचिस्तान का हवाला जो है वो हफ्ता तक आएगा, अब डैम भरेगा, मामलात होगा। उसके बावजूद कराची पानी के लिए तरस रहा है। ये एक नई बात है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। मैं इस पे भी जानना चाहूंगा कि ये सारा मामला जो है, जो जितना भी ये बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है, जो हमारे पास स्टोरेज की सलाहियत है, उसके बाद ये सारा पानी जो है टैंकर माफिया के लिए इस्तेमाल होगा बस? सर, इस पे तो बहुत तफसील से मैं बात कर चुका हूँ, लगातार बात कर रहा हूँ। मैंने तो कितनी बार इस पे आवाज उठाई है। मेरे अपने चैनल की न्यूज और बाकी तमाम चीजें इस बात की गवाह हैं कि मुसलसल में कहे जा रहा हूँ कि यहाँ लोगों को उनके नलकों में पानी मैसर नहीं है।
لیکن ٹینکر مافیا کو ان کے اپنے ہائیڈرنٹس پہ بے تحاشا پانی اور وافر مقدار میں پانی مہیا کیا جا رہا ہے، منتھلی لگی ہوئی ہے، ہر شخص اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے عہدے کے لحاظ سے اس کے پیسے فکس ہوئے ہوئے ہیں۔ یہ اندر کی بالکل بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس کس سیکٹر میں کس کس جگہ پر کس آفس کے اندر کس شخص کا کتنا پیسہ فکس ہے، یہ تک ہمیں معلوم ہے، اور صرف کس بنیاد پہ، اس بنیاد پہ کہ عام شخص کو، عوام کو پانی ان کے نلکوں میں نہیں پہنچانا ہے، آپ ہمارے یہاں پہنچائیں، ہم انہیں بیچیں گے اور ان سے پیسے لیں گے اور اس میں سے آپ کو آپ کا حصہ دیا جائے گا۔ یہ تو بالکل کلیئر ہے، بچہ بچہ جانتا ہے۔ ابھی شکیل نام کا جو ہے وہ کیا، اس کا پورا شکیل مہر نام تھا، کیا تھا وہ، پکڑا گیا اپنے پورے گروہ کے ساتھ، اپنی پوری جو ہے وہ پلٹن کے ساتھ، اور پتہ چلا جناب کہ وہ اتنے بڑے پیمانے پر، خاص کر ڈیفنس اس کا مین اڈا تھا، وہ یہ جو ہے اپنا پانی چوری میں انوالو تھا۔ بہت بڑا اسکیم تھا جو سامنے آیا، لیکن کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، ویسا کہ ویسا ہی سب کچھ چل رہا ہے۔ یہاں پر چاہے کوئی بھی علاقہ اٹھا کے دیکھ لے، ماڈل خاص کر اور یہ سارے علاقے، تو دوسرے تیسرے بالکل نہیں ہے پانی۔ جب پوچھا جاتا ہے عجیب عجیب سے ایکسکیوزز، سر سوری ہمارے یہاں جو ہے اصل میں وہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، ایک ہی جنریٹر ہے، اس سے جتنا پانی ہم دے سکتے ہیں اتنا دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت یار، یہ کوئی ایکسکیوز ہے پیش کرنے کا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے، آبے کا آبا بگڑا ہوا ہے سر۔ پانی کے، بارشوں کے لحاظ سے بات کریں تو ہر سال ہم تو، میرا حال ہے میری زندگی کے جتنے عرصہ گزر چکا اور جتنے سال گزر چکے، میں نے تو ہر سال یہی سنا ہے اس موسم کے اندر کہ جناب وہ خطرناک حد تک سطح بلند ہو گئی اور وہ اوور فلوڈنگ کا خطرہ اور سیلاب کا خطرہ۔ میں جب سے پیدا ہوا ہوں یہی سن رہا ہوں، میں نے تو آج تک یہ نہیں سنا کہ آج تک اس کے سلسلے میں کسی نے کوئی اقدامات کیے ہوں۔ سر اس ملک کا اللہ حافظ ہو۔ شکیل صاحب، اگر ہم اب پورے ملک کی بات چھوڑ دیں، ابھی چونکہ بلا شبہ وہاں پنجاب میں باقاعدہ کام ہو رہے ہیں، سارے کام تیزی سے ہو رہے ہیں، اگر ہم اپنے صوبے کی بات کر لیں، خاص طور پہ کراچی پہ آ جائیں، تو کراچی کے والوں کے پاس نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ ان کا کوئی اور دیرینہ مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ اسٹریٹ کرائمز بڑھے ہوئے ہیں، سڑکوں کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ آپ سے پہلے جو ہے خورشید صاحب سے بھی میری بات ہو رہی تھی، کراچی کے جو والی وارث ہیں وہ کون ہیں، وہ کہاں ہیں، وہ کب نکلیں گے، وہ کب آواز بلند کریں گے؟ کراچی جو ہے وہ کراچی والے کیا قطعی لاوارث ہو چکے ہیں؟ سر ان کو لاوارث کر دیا گیا ہے۔ ایک سازش کے تحت دو ایسی پارٹیوں کے درمیان رسہ کشی کو جو ہے وہ تحریک ملی ہے اور تحریک دی گئی ہے کہ جس میں ہر پارٹی دوسری پارٹی پہ الزام عائد کر کر اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے سکے کہ جناب یہ دیکھیے یہ تو ان کا کام تھا، ہمارا تو نہیں ہے۔ وہ ایک پارٹی دوسری کو کہتی ہے کہ یہ دیکھ لیجیے یہ ہے ان کے اصل نمائندے، جب یہ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ بتائیے کراچی کیسے چینج ہوگا؟ اچھا وہ کہتے ہیں نہیں جناب سارا جو ہے وہ انتظام اور انتظام تو ان کے ہاتھوں میں ہے، یہ ہمیں کچھ کرنے ہی نہیں دیتے۔ اب دیکھا جائے تو الیکشن کے نتائج کے مطابق یہاں کا جو ٹوٹل نظام اور جو یہاں کے جتنے بھی ارباب اختیار ہیں وہ جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ پارٹی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، لیکن اس کی جانب سے کتنے اقدامات کیے گئے؟ کیا ہوا؟ یہ لوگ اپنے آپ کو کراچی کا جو ہے وہ نمائندہ سمجھتے ہیں اور کراچی کی عوام ان کو اپنا نمائندہ سمجھتی ہے کہ جناب یہ ہمارے حق میں آواز بلند کریں گے اور ہمارے مسائل کے حل کے لیے کچھ کریں گے۔ ان نمائندگان نے اتنی بڑی تعداد میں الیکشن جیتنے کے باوجود اب تک کیا کیا ہے؟ اب تک اس میں کیا صورتحال میں بہتری آئی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ سر چاہے کوئی باہر سے منتخب ہو چاہے ان کے اپنے اندر سے منتخب ہو، جب کراچی کو آپ نے محروم رکھنے کا پروگرام بنا لیا اور پکا ارادہ کر لیا تو یہ محروم رہے گا اور اسے محروم ہی رکھا جائے۔ اچھا شکیل بھٹی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کا جو مینڈیٹ منقسم ہے اس سے بھی جو ہے وہ بڑے معاملات ہو رہے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں کہ جو کراچی کے جب ہم معاملات پہ بحث کریں گے تو اس وقت صوبائی اور قومی اسمبلی میں واضح اکثریت کے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ جیتی ہے، بلدیاتی الیکشن میں آپ کو جو ہے وہ جماعت اسلامی یہاں پہ رول کرتی نظر آ رہی ہے، اور میئرشپ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ تو یہ جو کوارڈینیشن کا فقدان ہے، کیا اس کا اثر بھی کراچی پہ پڑ رہا ہے؟ سر میں نہیں سمجھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر انتظامی حوالے سے ڈیفینیٹلی اس کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوتا ہوگا اور ڈیفینیٹلی، لیکن جو شخص جہاں موجود ہے
کم از کم اس حد تک جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اگر وہ صرف اپنے حد تک کی ذمہ داری ہی نبھا دے تو ہماری تمام شکایات دور ہو جائیں گی کہ ٹھیک ہے جی اگر یہ مینڈیٹ اگر تقسیم ہوا ہے اور انتظامی حوالوں سے اس میں کوئی پرابلمز آ رہی ہیں تو ان پرابلمز کو کوئی حد دور کیا جا سکتا ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو جس جگہ کھڑا ہے اس جگہ رہ کر جو کچھ کر سکتا ہے وہ بھی نہیں کر رہا. اس طرح سے واضح طور پر یہ اندازہ قائم کیا جا سکتا ہے، بلکہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ دراصل یہ صرف ایک سازش ہے. یہ جان بوجھ کر اوائڈ کیا جا رہا ہے، جان بوجھ کر جو ہے نظر انداز کیا جا رہا ہے کراچی کی عوام کو، کراچی کے مسائل کو. اور یہاں پر جو ہے جس حد تک اب میں صرف چھوٹی سی ایک بات، ابھی ایک متحدہ کے ایک لیڈر سے میری گفتگو ہوئی، میں نام نہیں لوں گا، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کوئی بات یہ کہ اب تو آپ لوگ ہیں، اب تو آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، آپ لوگ جیتے ہیں، جس طرح جیتے ہیں وہ تو خیر چھوڑیں، جیتے ہیں آپ لوگ اور باقاعدہ اب تو آپ اکثریت میں ہیں. تو اب آپ بتائیے، اب آپ تو پہلے شکایت کیا کرتے تھے کہ ہمیں موقع نہیں مل رہا، ہمیں موقع ملے تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اب ہے، اب آپ بتائیے اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب ان کا وہی جواب تھا، سر اب کیا کریں، ہمیں تو وہاں سے کچھ ملے گا تو ہم لگائیں گے، وہ تو ہمارے ساتھ باقاعدہ دشمنی کی جاتی ہے، بظاہر ہمیں جو ہے وہ سامنے رکھ کر دیا جاتا ہے لیکن پیٹ پیچھے سے جو ہے جو عملی اقدامات ہیں وہ روک دیے جاتے ہیں. تو یہ تو دیکھیں اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، یہ ایک دوسرے پہ الزام ڈالتے رہیں گے. اور کراچی کی عوام بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ کسی جگہ متحد نہیں ہے. اگر تو جہاں ان کو اپنے مسائل کا حل نظر آنا چاہیے وہ کسی تیسری چوتھے آپشن کی طرف بھی نہیں جاتے. تو میں حیران ہوں اس کا کیا بنے گا. سر تیسرا چوتھا آپشن کیا ہے، تھوڑا واضح کریں اور کچھ آپ سجیسٹ کریں کراچی کے عوام کو، تیسرا اور چوتھا آپشن بھی بتائیں اور سجیشن بھی دیں. دیکھیے تیسرا چوتھا آپشن بہت بڑے لیول پر اور بہت اچھے پیمانے پر تحریک لبیک سامنے آئی ہے. پورے پاکستان میں جس طریقے سے انہوں نے اپنے جو پروٹیسٹ ریکارڈ کیا ہے اور تاریخ کے اندر، میں کوئی تحریک لبیک کا کارکن نہیں ہوں، نہ میرا دور دور تک ان سے کوئی تعلق ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے میرا کسی بھی سیاسی پارٹی سے. لیکن میں ایک جنرل سچویشن بیان کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح پاکستان کو مجبور کیا اور پھر پاکستان کا یہ بیانیہ جاری ہوا فلسطین کے حق میں اسرائیلی وزیر اعظم کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر، اور پھر وہ جو ہے وہ جو بھی اقدامات کیے گئے اور جس طریقے سے وہ عوام کے مسائل کے لیے یکجا ہو کر اور پورے خلوص نیتی سے وہ آواز اٹھاتے ہیں، تو کم از کم آزمانا چاہیے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے جماعت اسلامی کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ جماعت اسلامی مسلسل آواز بلند کر رہی ہے، جماعت اسلامی کو کہاں آپ ریٹ کرتے ہیں؟ بہت معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ دو اس میں فیکٹر ہیں، میں تو خود اپنا تجربہ بیان کروں گا. ایک تو جماعت اسلامی کے ہاتھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے بندھے ہوئے ہیں. اب وہ کہاں سے باندھے گئے ہیں یہ میں واضح طور پہ، اب بہت لمبی بات ہو جائے گی، چھوڑ دیں اس کو. ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. میں نے مثال کے طور پہ کچھ دنوں پہلے جو ہے وہ یو سی چیئرمین سے گفتگو کی، میں کہ جناب یہ پانی کے مسائل ہیں ہمارے علاقے میں اور یہ کیا ہوتا ہے، ہم لوگوں کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، ہمارے علاقے کے اندر ہی ہمیں ہی مشکل آ رہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے سر آپ یقین کریں اس جماعت اسلامی کے یو سی چیئرمین کے الفاظ تھے کہ سوائے کچرا اٹھانے کے ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ اکثریتی جماعت تھی، جیتی بھی تھی. یہ الگ بات ہے کہ میئر جو ہے وہ کوئی اور بن گیا، یہ جیتے ہوئے لوگ تھے اور ان کا اپنا بیانیہ سنیے کہ ہم سوائے کچرا اٹھانے کے اور کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. تو سر یہ اختیارات کہاں گئے؟ کس نے چھین لیے؟ کون دبا کے بیٹھا ہوا ہے؟ ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے پڑیں گے. تو سوری سر، جماعت اسلامی چاہے بھی تو وہ کچھ نہیں کر سکتی، وہ کہیں نہ کہیں سے اس کے ہاتھ بندھے ہوا. بیرسٹر مرتضی وہاب جو اس وقت میئر کراچی ہیں، آپ کو ان سے کچھ امیدیں نہیں ہیں؟ جس طرح ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ پرسیپشن تھا کہ وہ کراچی کو اون نہیں کرتے، حیدرآباد کو اون نہیں کرتے، اب وہ حیدرآباد کو بھی اون کرتے ہیں، کراچی کو بھی اون کرتے ہیں، وہاں بھی ان کا میئر ہے، یہاں بھی ان کا میئر ہے. تو آپ کچھ بہتری دیکھتے ہیں کہ اگر یہ تسلسل جاری رہا تو کچھ بہتری آئے گی، یا آپ ان سے بھی کچھ؟ نہیں، مرتضی وہاب بنیادی طور پر اور جس طرح سے ان کا ایک امیج ہے وہ ایک ایجوکیٹڈ اور یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کافی کھلا ایک ظرف رکھنے والے، ذہن رکھنے والے ایک شخص ہیں، اور ڈیفینیٹلی ان سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ یک طرفہ کارروائیوں کے بجائے
दोनों तरफ के मामलात को सामने रखकर उस पे कराची के मसाइल पर भी वो काम करेंगे और कर रहे हैं वो। लेकिन बात ये है कि जब हम देखते हैं कि हमारे बुनियादी मसाइल वैसे के वैसे ही सामने खड़े नजर आ रहे हैं और उसके बारे में कोई शख्स कुछ भी नहीं कर रहा है, जैसे हम मिसाल के तौर पर सीधा सीधा सा पानी का मामला आप देख लीजिए, और बारिश के बाद जो सूरत हाल है वो तो कराची खुल के सामने आ जाता है बारिश के बाद कि असल में कराची है क्या। तो ये जो बुनियादी मसाइल सामने नजर आ रहे हैं और हमें जब ये नजर आता है कि इसका हल अभी तक निकालने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई, तो सर शकूक और शुबहात तो पैदा होते हैं। फिर चाहे कोई शख्स जितना भी एक्टिव क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद से उससे हवाले से जो है वो एक शिकायत तो पैदा होती है कि सर अगर आप एक्टिव हैं, अगर आपसे कौम उम्मीदें लगा के बैठी है तो कुछ करके भी तो दिखाएं। और कराचीआइट होने की वजह से हम जैसे उम्मीद तो करते हैं कि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, अच्छा पहले ये कहा जाता रहा कि जी वो जो लोग कराची के दावेदार होते थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको फंड नहीं देती थी। अभी तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में भी है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत कराची में भी है, तो अब जो रुकावट है वो कहाँ है? सर पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो अरसा दराज से सिंध में और कराची में है, कोई आज की बात थोड़ी है ये तो। हाँ, लेकिन वो मेयरशिप का हवाला तो नहीं रहा है ना उनके पास जी। कराची की मेयरशिप तो इस बार उनके पास है ना, पहले तो नहीं रही। सर पहले नहीं रही, लेकिन आप भी समझते हैं और मैं भी ये बात जानता हूँ कि दरअसल जो फंड्स की फराहमी है और सूबाई सतह पर और जितने आला किस्म के इख्तियारात हैं और उनका जो इस्तेमाल है वो बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी के हाथ में ही रहा है, शुरू से रहा है और आज तक है। चाहे मेयरशिप थी या मेयरशिप नहीं थी, तब भी जो है वो तमाम के तमाम फैसले उन्हीं की जानिब से हुआ करते थे और उन पर अमल दरामद हुआ करता था। तो पहले भी जिम्मेदार वही थे, आज भी जिम्मेदार वही हैं, और अगर नहीं हो रहा है कुछ तो डेफिनेटली दे शुड बी आंसरेबल टू द नेशन। बहुत शुक्रिया शकील भट्टी साहब, आप हमारे साथ थे। नाजरीन कराम, कराची में मेयरशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि कराची की बेहतरी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मेयर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के हाथ मजबूत करेगी। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।